علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہن، آج قرآن مجید کی فضیلت کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ کچھ باتیں بتائی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون۔ سورہ حشر کے آخری رکوع کی یہ آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ پہاڑ گویا اللہ کے ڈر سے حرکت کرتا، کانپ جاتا۔ یہ مثالیں ہم لوگ آپ لوگوں کے سامنے اس لیے پیش کرتے ہیں شاید کہ آپ حضرات غور کریں، سوچیں اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو نبوت کی دلیل کے طور پر کوئی نہ کوئی چیز دیا۔ حالات کے اعتبار سے جیسا حالات تھے، جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں پر دیا۔ پیغمبروں کو دو قسم کی چیزیں دی گئیں، ایک علمی معجزہ ہے، دوسرا عملی معجزہ ہے۔ یعنی ایک علم، ایسی کوئی چیز جو علم کو بتانے والی علمی چیز ہے، اور دوسری چیز ایسی ہوتی ہے یہ عمل پریکٹیکل کے اعتبار سے، اور یہ چیز صرف نبی کی زندگی میں ہوتا، نبی خود کر کے بتاتے، نبی بتاتے، کر کے بتاتے، حکم دیتے، تو جیسا موقع ہے ویسا۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو چیزیں آئیں، تو اب یہاں دیکھیے نبی کو جو معجزہ دیا جاتا ہے اس میں کوئی آدمی اس کے جیسا کچھ کام نہیں کر سکتا، اس بے بس ہو جاتا، مجبور ہو جاتا آدمی۔ اور قرآن کی مخالفت کرنے والوں سے کہا گیا ہے کہ لیس عذاب امتی الخسف والمسخ والرجب ان عذابها القتل والفتن والزلازل۔ میری امت پر جو ہے زمین پہ دھسا دینا، صورتیں بدل دینا، آسمان سے پتھروں کی بارش ہونا، یہ چیزیں میری امت پر نہیں ہوں گی۔ ہاں، میری امت میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، آپس میں فتنے ہوں گے، یہ زلزلے وغیرہ اس قسم کی چیزیں وہاں پر آئیں گے۔ اب یہاں پر اب دیکھیے، قرآن مجید سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیا۔ تورات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی، جس کو لکھ کر پیش کیا گیا، تختیوں کے شکل میں، سلیٹوں کی شکل میں وہ چیز لائی گئی۔ انجیل دل میں الہام ڈالا گیا، دل میں خیال ڈالا گیا، قرآن کو پڑھ کر سنایا گیا۔ اس لیے چونکہ قرآن پڑھ کر سنایا گیا، لکھ کر نہیں آئی، دل میں خیال نہیں ڈالا، بلکہ یہ پڑھ کر سنایا گیا، اس کی نسبت اللہ کی طرف۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اسے پڑھ کر فارغ ہو جائیں تو آپ پڑھیے۔ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی آتی تو آپ حضرت جبریل کے ساتھ آپ بھی پڑھتے تھے، تو اس میں کیا ہوتا تھا، ایک طرف سے سننا پھر پڑھنا تکلیف ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کو یہ ڈر تھا کہ یہ اب آ رہی ہے، کہیں بھول گیا تو میں۔ تو اللہ کے رسول بھی کیا کرتے تھے، جبریل کے ساتھ پڑھتے تھے، بولا کہ نہیں، آپ کا کام کیا ہے، خالی آپ سنیں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم پڑھ کر فارغ ہو جائیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جو پڑھا گیا تو آپ اس کو دہرائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو حافظ بتایا۔ قرآن مجید کا سب سے پہلا حافظ اللہ ہے، سب سے پہلا حافظ۔ اب کوئی کتاب، آسمانی کتاب کا دنیا میں آج تک کوئی حافظ نہیں ہے، نہ توریت ہے، نہ زبور ہے، نہ انجیل ہے۔
صرف قرآن مجید ایک، اور قرآن مجید سب سے پہلے گویا قرآن اتارا تو پہلا حافظ ہے اللہ اکبر. پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام. اب یہاں پہ کیا کر رہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کے کیسے طریقے اختیار کیا دیکھیے. اللہ اچھا یہ قرآن کی سند کیا ہے یہ بتایا، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. یہ قرآن جو ہے ایک بزرگ رسول کی طرف سے آیا ہے جو پاورفل ہے، طاقت والا ہے، عرش کے پاس اس کا بہت بڑا، عرش والے کے پاس اللہ کے پاس اس کا اونچا مقام ہے، اور وہ لانے والا امانت دار ہے، اپنی طرف سے کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا. یا تو اللہ کے بارے میں تو کوئی آپ کو سند پوچھنے کی ضرورت نہیں. حضرت جبرائیل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ امانت دار ہے، وہ اس میں اپنی طرف سے ذرا برابر بھی کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتا. تیسری بات یہاں پہ بتایا اللہ کے رسول کے بارے میں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے اخلاق بہت بڑے ہیں، آپ بڑے مرتبے پر ہیں. تو گویا قرآن لانے والا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ امانت دار ہے. قرآن جس کے پاس آیا وہ تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ تو پہلے سے ہی امین. اب اس کے بعد لانے والا امانت دار، جس کے پاس لایا گیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہیں. اچھا اب یہاں پر اب ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ وہ زمانے کے اعتبار سے معجزے دیے. میں بتایا کہ دو قسم کی، ایک تو علمی چیزیں دی جاتی، دوسرا عملی اعتبار سے پیغمبر کر کے لوگوں کے سامنے بتاتا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کو اچھا کر دیتے، بڑی بیماری والے کوڑ کی بیماری والوں کو دعا کرتے وہ اچھا ہو جاتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی اگر وہ پھینکتے تو سانپ بن جاتی. یہ ہاتھ اپنا ایسا بغل میں آپ رکھ کے نکالتے تو وہ سفید ہوتا، بیماری وغیرہ کی وجہ سے نہیں. اچھا پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ ٹھنڈی کی گئی. حضرت ہود علیہ السلام کے لیے ہوائیں اللہ تعالیٰ مسخر کر دیا. حضرت صالح علیہ السلام کو ایک عجیب و غریب اونٹی ان کو دی گئی. حضرت یوسف علیہ السلام کو خمیس، یہ خمیس جو حضرت یوسف علیہ السلام پہنے ہوئے تھے، زمانے کے بعد باپ سے ملاقات ہونے والی ہے، بھائی آئے، بھائیوں سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی. اب اس کے بعد اب وہ جانے لگے بھائی، تو یہ خمیز دے دیے، یہ خمیز لے جاؤ، میرا کرتا لے کر جاؤ، اور یہ کرتے کو میرے ابا کے آنکھ پر، چہرے پر ڈال دو، یاتی بصیرہ، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو واپس کرے گا. حضرت یعقوب روتے 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 بیٹے کی جدائی میں پورے آنکھ سفید ہو گئے، اندھے ہو گئے، تقریباً نظر نہیں آتا تھا ان کو. اب یہ دیکھیے خمیز، یعنی ایک معجزہ. یہ خمیز بول تو ہر ایک کی خمیز آپ ڈالتے رہیں گے تو وہ اس سے کچھ نہیں ہوتا. یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے ہوائیں کی گئی، ہوائیں ان کے مسخر، جدھر جانا چاہتا وہ زمانے میں گویا پلین کی طرح سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ جاتے. داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوہے کا علم دیا. اب لوہا نرم ہو جاتا تو کیا مطلب، یا تو بعض لوگوں نے کہا کہ اگر ہاتھ میں ایسا لیتے تو لوہا وہ پانی کی طرح ہو جاتا، بعض ایسا بھی بتائے، ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا لوہے سے مختلف چیزیں بنانے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا. اچھا اسی طریقے سے اللہ کے رسول کو بہت سی چیزیں دے گئی. قرآن مجید تو ایک ہے، ایک علمی کتاب آپ کے، اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً اللہ کے رسول کو بہت سی، تھوڑا کھانا ہے 1,000 آدمی کے لیے کافی ہو گیا، تھوڑا سا پانی ہے تقریباً 100 آدمیوں کے لیے پانی کافی ہو گیا. اچھا لکڑی بھی دیکھیے، یہ ممبر بننے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پلر پر کھجور کا ستون، اسے ایسا ٹیک لگا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے. جب ممبر تیار ہو گیا، اب ممبر پر آپ خطبہ دینے لگے، پہلا جمعہ آپ کا ہے، ممبر پر آپ دے رہے، تو گویا مسجد میں ایک رونے کی آواز، ایک بچے کے رونے کی آواز جیسی آ رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، اترے، آپ ممبر سے اترے، اور وہ کھجور کا جو پلر ہے اللہ کے رسول جا کر اسے ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی. حالانکہ بے چین چیزیں دی، لکڑی ہے، کوئی اس کے اندر جان نہیں ہے، مگر اس میں بھی قرآن کا کتنا اثر پایا گیا. دیکھیے وہ پسند نہیں کرا کہ اللہ کے رسول جو ٹیک لگا کر جو سناتے وہ دور ہو جائیں،
تو اللہ کے رسول سے تسلی دیتے ہوئے بتائے اگر تو پسند کرتا ہے تو ہم یہاں تجھے دفن کر ڈالتے، یہاں ہم تجھے دفن کر ڈالتے، قیامت میں تو جنت میں میرے ساتھ رہے گا، جنت میں۔ اب ذرا اندازہ لگائیے اللہ کسی کو عزت دینا ہے تو کیسے عزت دیتا ہے، ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد اب قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر کے بتایا قرآن جیسی کتاب پیش کرو، میں ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید سن کر جو متاثر ہوئے، جو ایمان لائے، سب سے پہلے قرآن سننے والوں میں جن اس قرآن کو سنے اور سن کے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، جنوں کی ایک جماعت قرآن سنی، یہ ایک مرتبہ قرآن سنے متاثر ہو گئے، اپنے قوم میں جا کر انہوں نے دعوت دی، یا قومنا انا سمینا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب و غریب کلام سنا ہے، ہم بھی ایمان لا لیے، تم بھی ایمان لاؤ۔ اور جو بھی آیا قرآن سنتا ہے الحمدللہ دل میں اثر ہوتا۔ آج بھی قرآن اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین کا کام آگے بڑھائے، آنے والوں کو قرآن سنائیے، کیا بھی بولنے کی ضرورت نہیں، قصے کہانیاں وغیرہ یہ سب کیا بھی نہیں، قرآن پڑھ کے سناؤ، قرآن سناؤ۔ اگر وہ ترجمہ سمجھ رہے ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں سمجھ رہے ہیں تو ترجمہ بھی کر کے بتا ڈالو، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا تھا، اگر کوئی بھی آتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن پڑھ کے سنایا کرتے۔ اچھا یہاں پر آپ آئیے، قرآن مجید ہر قسم کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، ہم نے قرآن میں شفا اور رحمت نازل فرمایا۔ میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں ہر قسم کی پریشانیاں، بے قراری، پریشانی، بے روزگاری، حالات وغیرہ، بیماریاں، جو کچھ بھی ہیں، قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیے، قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجیے، ہر چیز دور ہو جائے گی۔ خالی سیزن میں پڑھنا، خاص وقت پڑھنا نہیں، بڑی پابندی ڈالیے۔ اور اس کے بعد اب رمضان میں جیسا ماشاءاللہ تلاوت ہوتی ہے، میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں روزانہ اپنا ایک اصول بنا لو، روزانہ صبح میں، شام میں، دوپہر میں، جب بھی موقع مل رہا، اور جتنا ٹائم آپ دے سکتے، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، بہرحال جتنا بھی آپ ٹائم دے سکتے ہیں قرآن پڑھیے۔ پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ آواز نہیں آ رہی؟ پابندی کرو۔ آپ چاہتے ہیں، میں بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں، خالی رمضان میں قرآن لے کے بیٹھنا نہیں، ہر وقت قرآن پڑھیے۔ اور بچوں کو، عورتوں کو قرآن پڑھانے کا فائدہ یہی ہے، ہر وقت وہ قرآن پڑھتے رہیں، پکاتے رہتے، پڑھتے رہتے، کام کرتے رہتے، اپنا کرتے رہتے قرآن کی تلاوت۔ اور کئی لوگوں کو، کئی عورتوں کو میں نے دیکھا ہر وقت زبان پر ماشاءاللہ قرآن، تکیے کے پاس قرآن، جب موقع ملا قرآن، بیماری میں قرآن، چولہے کے پاس ہیں، آٹا گوندھ رہے ہیں، کیا بھی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کتنی برکت ہوں گی، ذرا اندازہ لگائیے۔ قرآن پڑھنا اللہ سے بات چیت کرنا ہے، اللہ سے گفتگو کرنا ہے۔ قرآن یاد کرنے والے کو اللہ عذاب نہیں دے گا۔ آپ جتنا پڑھتے پڑھیے، ایک آیت، 2 آیت، 1 سورت، چھوٹے صورتیں ہمارے پاس الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتارا، یہ لوگوں کی سہولت کے لیے، اب اسے یاد کیجئے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید آپ کو معلوم ہے کہ جب قرآن اترا مبارک، جس رات میں اترا مبارک، جس جگہ اترا مبارک، جس بستی میں اترا وہ بستی مبارک بن گئی، جس پیغمبر پر اترا وہ پیغمبر مبارک بن گیا، جس نبی اور جس رات میں، جس مہینے میں یہ قرآن اترا، ماشاءاللہ وہ رات اور مہینے کو اللہ تعالیٰ مبارک بنا دیا۔ اور اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ إِلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ نے کتاب اور حکمت جو نازل کیا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اسے یاد کرو۔ اور اس کے بعد ذرا آئیے، میں اشارے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ قرآن کی تعلیمات قیامت تک کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا، قرآن کی تعلیمات کو قیامت تک کوئی غلط نہیں بتا سکتا۔ 1440 پر 3 سال الحمدللہ گزر گئے، آج تک کوئی قرآن کو غلط نہیں بتا سکتا، انشاءاللہ قیامت تک کوئی نہیں بتا سکا۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، حامیم سجدہ کی 40 پر 2 نمبر کی آیت ہے۔ قرآن سامنے سے، قرآن کے خلاف کوئی چیز نہیں آ سکتی، پیچھے سے نہیں آ سکتی، سیدھے طرف سے نہیں آ سکتی، بائیں طرف سے نہیں آ سکتی۔ اور آج تک بھی دنیا ترقی کری، علم آتے جا رہا ہے، بہت آ رہا،
لیکن قرآن کو غلط آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ اور ایک کمال یہ بھی ہے، قرآن اب دیکھیے ہمارا کمپیوٹر وغیرہ میں قرآن آتا، بچہ کو یاد کر رہے ہیں تو امتحان ہونے لیتا، پڑھاتا ہوں انہیں۔ آج مشین کیا کرتی، یاد دلاتی، بچے سے سبق سن رہے ہیں، اگر بچہ غلطی کر رہا ہے تو مشین وہ غلط لفظ نہیں بتاتی، غلط لفظ بعد میں آتا، قرآن کے ساتھ وہاں پہ لال لکھی رہتی، مطلب یہ ہے کہ تو غلطی کر رہا، اب اس کی غلطی بعد میں وہاں پہ بتائی جاتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس کبھی بھی قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بات ہے، قرآن کے ایک ایک لفظ کی، ایک لفظ نہیں، ایک ایک زبر، زیر، پیش، حرکت، اس کو بھی نہیں بدلا جا سکتا۔ جہاں زبر ہے زبر، جہاں زیر ہے زیر ہے، جہاں تشدید ہے تشدید ہے، بدل نہیں سکتا کوئی بھی اگر رہا۔ تو مثال کے طور پہ کوئی بھی چیز قرآن میں، اب دیکھیے الحمدللہ رب العالمین، الحمدہ نہیں پڑھ سکتے، الحمدی نہیں پڑھ سکتے، الحمد۔ اور اس کے بعد دیکھیے کوئی بھی آج تک بھی اللہ کا شکر ہے، کوئی چیزیں بھی نہیں بدلے گی۔ اچھا تو چلیے اس کے بعد ذرا آپ آئیے، قرآن کی بڑی بڑی صورتیں تورات کے برابر ہیں، بعض بڑی صورتیں زبور کے برابر ہیں، اور اسی طرح سورہ فاتحہ ذرا غور کرو، پوری انجیل جو ہے سورہ فاتحہ اور انجیل دونوں گیا سمجھیے برابر۔ تو ایک ایک صورت اللہ تبارک تعالیٰ ایک ایک کتاب کے بارے میں بتایا۔ اچھا چلیے قرآن کے بارے میں بتایا گیا کہ دیکھو قرآن کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، کیوں؟ اقرؤوا القرآن فإنہ یأتی شفیعا لأصحابہ، قرآن پڑھو، قیامت میں قرآن پڑھنے والے کی سفارش کرے گا، پڑھنے والے کی سفارش وہاں پہ کرے گا۔ اب کیا ہو رہا دیکھیے، قرآن نے سفارش کیا، 3 دعائیں کیا قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کے پاس بتایا کہ اے اللہ پڑھنے والے کو عزت کا لباس پہنا، آمین بولیے، آمین بولیے۔ اللہ پڑھنے والے کو عزت کا لباس پہنا، یعنی اس کو عزت دے۔ دوسری مرتبہ اور ایک بتایا، اللہ پھر اسے عزت کا لباس پہنا، ڈبل ڈبل کپڑے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پہنائیں گے۔ تیسری بات بتایا، اللہ تو راضی ہو جا۔ قرآن دعا کرا، غور کرو، آمین بولیے، کہ کہتے اللہ تعالیٰ سے کیا، مسلم شریف کی روایت ہے یہ، بتایا ذرا اللہ عزت کے کپڑے پہنا، پھر عزت کے کپڑے پہنا، اللہ تو اس سے راضی ہو جا۔ چلیے اس کے بعد آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہارے لیے سفارش کرے گا کل اللہ کے پاس، کل اللہ کے پاس سفارش کرے گا۔ اگر ہم برابر کریں ہمارے بارے میں تائید ہوگی، نہیں تو ہمارے خلاف بولے گا۔ وہ بھی یاد رکھیے، قرآن کا مطلب ہی نہیں کہ اس کو کپڑے لگا کے، مخمل لگا کے، خوشبو لگا کے اس کے الماری کے اوپر ڈالنا نہیں ہے، یہ کتاب پڑھنے کی کتاب ہے، خالی رکھنے کی ایک کتاب نہیں۔ اچھا قرآن مجید کیا ہو رہا، ہمارے بارے میں اللہ کے بعد میں بتایا، گواہی دے گا، اللہ کے رسول اور قرآن دونوں سفارش کریں گے۔ قرآن بھی کیا کہیں گے، قرآن کے بارے میں رسول بھی بولیں گے اللہ میرے لوگ یہ قرآن پڑھتے تھے تو معاف کر دے، قرآن بھی بولیں گا سبحان اللہ، روزہ بھی سفارش کرے گا، اللہ کے نبی بھی سفارش کریں گے، کتنے خوش نصیب ہے دیکھیے ہم لوگوں۔ اچھا پھر اس کے بعد کبھی کیا ہوگا، اگر ہم وہ نہیں کہ قرآن خلاف، نبی قرآن خلاف میں گواہی دیں گے، کیا بولیں گے، قال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ یہ لوگ قرآن کو جھٹا دیا تھا، قرآن چھوڑ دیا اللہ، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ اب کیا قرآن کیا کیا ہو رہا، دیکھیے آج کل کیا ہو رہا ہے۔ تو قرآن کے بارے میں نبی بھی شکایت کریں گے، اور یہ قرآن کیا ہے میرے بھائی، پورے جتنے علم ہیں دنیا میں، جتنے بھی علوم ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جمع کیا۔ فَإِنَّ فِيهِ عِلْمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، تبانی کی روایت ہے، قرآن میں شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ رحمت بنایا۔ آئیے قرآن مجید مشرکوں کے لیے بھی رحمت ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو توبہ کرا، اچھے کام کرا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا۔ اچھا یہاں پر اب دیکھیے قرآن کی پیروی کرنے والا سیدھے راستے پر ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین، میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا، کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کو مضبوط پکڑ لو۔ ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسرا ہے میرا طریقہ۔
میری سنت، اور اللہ کے نبی نے فرمایا لن یتفرقا، یہ کتاب اور سنت کبھی جدا نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر اللہ کے نبی سے ملاقات کریں گے تو یہ دونوں چیزیں، یہ قرآن بھی آپ کے ساتھ ساتھ آئے گا، اللہ کے رسول کا طریقہ بھی ساتھ ساتھ رہے گا۔ ہم چاہتے ہیں اللہ کے پاس معافی ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو جنت میں داخل کرے، قرآن پڑھو، اور کوئی بھی کام ہے سنت کے مطابق کرو، سنت کے خلاف کوئی کام نہیں ہونا، دونوں ہی چیزیں، اور یہ دونوں کبھی الگ نہیں ہوتے۔ اچھا تو چلیے اس کے بعد اور ایک بات یہ ہے، قرآن پر عمل کرنے والا کامیاب ہو کر رہے گا۔ ابھی میں بتا رہا ہوں، دیکھیے انشاءاللہ بتاتا ہوں، قرآن پر کامیاب، دنیا کچھ بھی بول لے، کیا بھی کر لے، کچھ بھی کر لے، کچھ بھی کرے، 1400 سال سے دنیا کچھ بھی نہیں کر سکی، انشاءاللہ قیامت کی صبح تک نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ ہمیں پابندی کرنا، ہم اگر پابندی نہیں کریں تو ہم دوسروں کو کیا بول سکتے بھائی؟ اب یہاں پر اب دیکھیے ذرا غور کرنے کی بات ہے، یہاں بتایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، یعنی ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ مسلم کی روایت ہے اللہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے گا، یہ کتاب ہدایت ہے، اور اللہ عزت دے گا۔ آپ کو معلوم ہے تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، اونٹ چرانا نہیں آتا تھا جن کو، ایسی ایسی چیزیں بنا دیے، ایسی ایسی وہ لوگ مثالیں قائم کر دیے، دنیا حیرت رہ گئی۔ آخر یہ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ایسے پورے صحابہ حج کے موقع پر 1,40,000 پر 5,000 آدمی اللہ کے رسول کے ساتھ ماشاءاللہ حج میں رہے، پورے کے پورے صحابہ۔ اب یہاں پہ سب کے سب ذرا غور کیجئے، ان کو عزت کیسا ملی، حکومت کیسا ملی؟ ارے اونٹ نہیں چرانے آتا تھا، بار بار آپ نے سنا حضرت عمر اونٹ چراتے، اپنے خالہ کے اونٹ لے کر چراتے، صبح میں 4 اونٹ لے کر جاتے تو شام میں 3 اونٹ لے کر آتے۔ خالہ مارتی تھی، خالہ مارتی تھی، کہتی کیا رہے تیرے کو اونٹ جیسی چیز بھی نہیں چرا سکتا نہ رے تو کیا کرے گا؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، اونٹوں کے چرانے والے ایسی مثالیں دنیا میں پیش کر دیے، قیامت تک کوئی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اور اسی لیے مہاتما گاندھی ہمیشہ ایک بات کہا کرتے تھے، میں چاہتا ہوں ابو بکر اور عمر کی حکومت آئے، دعا کیجئے انشاءاللہ اللہ وہ وقت لائے گا۔ یہ کوئی معاملی بات نہیں ہے، کتاب ہے، اور یہ کتاب سے دنیا جتنا فائدہ اٹھا رہی میرے بھائی، اس میں کا ایک حصہ بھی آج ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اگر ہم فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بڑے بڑے فیکٹری یعنی یونیورسٹیاں وغیرہ غیروں کے پاس ہے، سارے لوگ اس کی خدمت کر رہے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں یہ علم کی کتاب ہے۔ تو یہاں پر اب ذرا غور کرنے کی بات دیکھیے، اور ایک بات ذرا آ رہی ہے، ارے کامیاب قرآن پر عمل کرنے والا کامیاب ہوگا انشاءاللہ، اور دوسری بات قرآن پر عمل کرنے والا کبھی برباد نہیں ہوگا، قرآن پر عمل کرنے والا کبھی برباد نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا، کوئی برباد نہیں کر سکتا۔ اچھا اور ایک بات یہاں پر آپ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَمَسَّكُوا بِهِ فَإِنَّكُمْ لَن تَهْلِكُوا وَلَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا۔ طبرانی کی روایت ہے، دیکھو اسے مضبوطی سے پکڑ لو، کبھی بھی تم انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور اس میں اتنا اثر اللہ رکھا ہے میرے دوستو، مثال کے طور پہ قرآن اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں کتنے لوگوں کی مثالیں آپ دیکھیے، کیسی کیسی مثالیں لوگوں کی آپ دیکھیں گے، قرآن پڑھنے والوں کو کتنا اثر ہوا، کیا کرے، کدھر کرے۔ بہرحال ایک بات یہاں پہ 1-2-3 مثالیں دیکھیے گا۔ حضرت ابو بکر قرآن پڑھتے تو سبحان اللہ یہ حالت ہوتی تھی، پورے مکے کی عورتیں حضرت ابو بکر کے گھر کے اطراف آ کے کھڑے ہو جاتی، پوری مکے کی عورتیں قرآن سنتی، وہ قرآن پڑھتے رہتے، روتے رہتے، پورے لوگ متاثر ہوتے۔ مغرب کے لوگ تو یہ مکے والے کہنے لگے کیا بھئی انہیں پڑھتے پڑھتے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری پوری عورتوں کو بدل ڈالے گا۔ اور اسی طریقے سے حضرت عمر اللہ کے عذاب کی آیتیں پڑھتے، خود بھی متاثر اور پوری جماعت کو متاثر کرتے۔ عبداللہ ابن مسعود اللہ کے رسول بلا کے سنتے تھے، عبداللہ ذرا ادھر آؤ بیٹا، ذرا قرآن پڑھ کے سناؤ، فلاں سورت مجھے سناؤ۔ بولے اللہ کے نبی آپ پر قرآن اترا؟ بولا ہاں،
اللہ تعالیٰ نے تم سے مجھے سننے کا حکم دیا. سبحان اللہ، کتنی بڑی عزت ہے. دیکھو نبی سنتے تھے. اچھا اسی طریقے سے جن ایک مرتبہ قرآن سنے متاثر ہو گئے، نبی سے ملاقات بھی نہیں کرے صلی اللہ علیہ وسلم سے، گئے اپنی قوم میں جا کر بولے دیکھو ایک عجیب و غریب کتاب آئی ہے، اسے لو. اور اس کے بعد فضیل ابن عیاض کے بارے میں آتا، وقت کا سب سے بڑا ڈاکو، سب سے بڑا چور، اور جاتے تو ان کے ایسے طریقے ایسے چوری کرتے. ذرا غور کر کے دیکھیے، ایک مرتبہ چوری کرنے کے لیے گئے، کون کی اللہ کا بندہ پڑھ رہا یا ان کے دل میں بات آئی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا جی اب تک قرآن آنے کے بعد قرآن سے متاثر ہونے کا وقت آیا نہیں جی تمہارے کو؟ کب جی متاثر ہوتے؟ ڈاکو، چور. اس کے بعد ماشاءاللہ انہوں جو بدل گئے تو ایک بہت بڑے عالم بنے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے قرآن کی تاثیر، میں بتایا نا، پہاڑ پر بھی اگر یہ کتاب اتاری گئی تو یہ پہاڑ ہٹ جائے گا، پگھل جائے گا. اور اس کے بعد عرب کے بڑے بڑے لوگ، لبید ایک بہت بڑا شاعر تھا، اس کا ایک شعر لوگ سن کر پورے لوگ اس کے سامنے سجدہ کیے. جب قرآن اترا تو قرآن کے بعد وہ چھوڑ دیا. بولے کیا بھائی تم آپ بتاؤ نا، قرآن کے خلاف بتاؤ، کچھ بھی بولو. اب عادل قرآن کے بعد کوئی کہہ سکتا ہے؟ قرآن آنے کے بعد سب کی زبان وہاں پہ بند ہو گئی. اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. اللہ کے رسول کے پاس آتے تو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قاری قرآن پڑھ کے سناتے. اب آئیے قرآن پڑھنے والا، الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البررہ، قرآن میں جو جتنا ماہر رہے گا اللہ قیامت میں فرشتوں کے ساتھ اس کو رکھے گا. دیکھیے اچھا، اور اس کے بعد اگر کوئی آدمی تکلیف سے پڑھ رہا ہے، پڑھنا نہیں آ رہا، تکلیف کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ہجے کر کے پڑھ رہے ہیں، ڈبل ثواب. یاد رکھو، جو ہے حافظ صاحب ہے بھائی پڑھ لے کے جا رہے ہیں، اب انہوں جا رہے ہیں طوفان کے ویسے انہوں جا رہے ہیں، میں بھی ویسا جانا بولے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ایسا قرآن پڑھنے والوں کو فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ رکھے گا، نیک فرشتوں کے، بڑے بڑے فرشتوں کے ساتھ. اور جسے پڑھنا نہیں آ رہا ہے وہ اگر کوشش کر کر کے اگر وہ پڑھے گا اللہ اس کو ڈبل ثواب دے گا. ہر حرف پر اللہ 10 نیکیاں دے گا، 10 ہر لفظ پر. جو بھی لفظ پڑھیں گے آپ دیکھیے، ایک لفظ پر، ایک حرف پر 10 نیکی، الف لام میم، 30 نیکیاں اللہ دے گا. اگر کوئی آدمی ایک آیت پڑھا تو بس اس کے لیے نیکیاں اللہ کتنا دے گا ذرا اندازہ لگائیے. اچھا تو میرے بھائی اور ایک بات یہ ہے، اگر کسی ماں بہن کو، کسی ہمارے بھائی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، کوشش کرو. علم کے لیے عمر نہیں ہے، چھوٹی عمر بڑی عمر یہ سوال نہیں ہے، علم کوشش کرو. آپ پڑھنے کی محنت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. ایک بچہ ہے کم عمر ہے لیکن ماشاءاللہ قرآن کا حافظ ہے، پڑھ رہا، پڑھیے اس کے پاس. ارے میں بڈھا ہوں، میں کیسا پڑھوں؟ علم بڈھا اور جوان نہیں ہوتا. علم کے لیے کوشش کرنا، محنت آپ کریں گے. اچھا پھر اس کے بعد ذرا غور کر کے دیکھیے گا، اگر کوئی آدمی پڑھنا نہیں آ رہا تو میرے بھائی میرے بہنوں، خالی قرآن کھول کے ایسا انگلی رکھتے جاؤ، قرآن کھول کے ایسا انگلی ایسے رکھتے ہوئے جاؤ. وہ پڑھتے وقت تمہارے کو کیا احساس ہوگا، کتنا جذبہ تمہارے دل میں آئے گا، کیا خیال تمہیں ہوگا، اگر میں پڑھتا تو کتنا اچھا کیا آئے گا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پڑھنے والوں کو جتنا ثواب دے رہا آپ کو بھی دے گا. آپ کو بھی خالی قرآن لے کے ایسا دیکھتے جاؤ، خالی بس نہیں آ رہا، پڑھنا نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. اور ایک بات سنیے، اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے قرآن پڑھنے والے کو بچائے گا. جب سوال جواب ہوں گا، پوچھا سر کی طرف سے عذاب آ رہا تو قرآن کی تلاوت آ جائے گی. سامنے سے اگر عذاب آ رہا، صدقہ و خیرات وہاں پر آئے گا. پیروں کی طرف سے اگر عذاب آ رہا ہے تو یہ مسجد کی طرف آتا جاتا چلتا تھا، یہ پوری نیکیاں مل کر اس کو عذاب سے روک لیں گے. فرشتے جب سوال کا جواب صحیح دے گا، بولا تیرے کیسا معلوم بھائی یہ سب باتیں کہاں سیکھا؟ بولا قرأت کتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب پڑھا، اللہ کی کتاب پڑھتا تھا. اگر ہم چاہتے ہیں دنیا میں اچھے رہیں،
موت کے وقت اچھے رہیں، خبر میں بھی اچھے رہیں تو قرآن کی تلاوت کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ پھر اس کے بعد قرآن جو ہے، قرآن لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں، بحث کرنے کے لیے نہیں، میں بہت اچھا پڑھتا ہوں، تم اچھا پڑھتے، تم اچھے نہیں۔ بتایا المیراء فی القرآن کفر، ابو داؤد کی روایت ہے، لوگوں کو لڑنے کے لیے جھگڑنے کے لیے، تم نہ کیا جی پڑھنا آتا، میں پڑھتا ہوں، دیکھو یہ چیزیں آپ کو کفر میں لے کر جائیں گی۔ قرآن کے ساتھ مذاق نہیں کرنا میرے بھائی بہنوں، ذرا یاد رکھو، کنڈلا نہیں کرنا، مستی نہیں کرنا کبھی بھی۔ یہاں پہ بتایا جو مذاق، اولئک لہم عذاب مہین، ان کو اللہ دردناک عذاب دے گا۔ قرآن اللہ کی کتاب، مذاق کی کتاب نہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد وہاں پہ آئیے، قرآن غلط لکھنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ عذاب دیتا۔ ایک آدمی تھا یعنی عیسائی، مدینے میں قرآن لکھنے میں بہت ماہر تھا، وہ قرآن لکھتا تو کیا کرتا، غلط کرتا، الفاظ بدل دیتا تھا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ جب وہ مر گیا تو میرے بھائیوں 3 مرتبہ اس کو زمین میں دھسایا، دفن کیا گیا۔ پہلی مرتبہ دفن کرے، میت باہر آ گئی، ابھی بڑا گڑا کر کے اس کو دفن کرے، میت باہر آ گئی، تیسری مرتبہ اور بڑا کر کے دفن کرے، پھر بھی باہر آ گئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بعد میں لوگ دیکھے 1 سے 3 مرتبہ دفن کرے، چھوڑ ڈالے اس کو، جاؤ کیا بھی ہو جاؤ۔ تو دیکھیے قرآن کو غلط، اس کا کام کیا تھا، قرآن کو غلط لکھتا تھا۔ اچھا قرآن یاد کرنے والوں کے لیے دیکھیے اللہ جنت میں بہترین کپڑے پہنائیں گے، ماں باپ کو کپڑے پہنائیں گے، تاج پہنائیں گے، قیمتی لباس پہنائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کپڑے، پورے دنیا کی رونق سے زیادہ وہ رہے گا۔ پڑھنے والے پڑھانے والوں کو یہ حالت ہے تو پڑھنے والوں کی کیا حالت ہوگی، ذرا اندازہ لگائیے۔ اچھا پھر اس کے بعد اور ذرا آپ آگے بڑھیے، قرآن مجید کے بارے میں بتایا گیا، افضل عبادتی امتی تلاوت القرآن، میری امت کی سب سے زیادہ افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے، سب سے بڑی عبادت۔ اچھا تو چلیے اور ذرا آپ آگے بڑھیے، غیر مسلموں کو اگر کوئی چیز ہم سے متاثر کر سکتی ہے وہ قرآن۔ بتایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ الرَّسُولِ، وہ لوگ قرآن مجید کو سنتے ہیں تو رونے لگ جاتے، پریشان ہو جاتے، آنکھوں سے آنسو گرتے۔ آپ کو معلوم ہے ابو جہل، اخنس، ابو سفیان مکے کے سب سے بڑے کافروں کے امام تھے، پوری رات چھوڑ کر پوری رات اللہ کے رسول کی تلاوت میں آتے، گھر کے بازو کھڑے رہتے، گھر کے بازو آ کر وہ کھڑے رہتے۔ اب آتا چوری کے آتا تھا، ابو سفیان ایک طرف سے آتا، ابو جہل ایک طرف تھا، دن بھر روکتے رہتے، رات میں آتے، جو رہ کے رستے میں جا کو پکڑے جاتے، ارے کہاں گیا تھا تو، سچی بول رہا، کہاں گیا؟ نہیں صحیح بات ہے، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے گیا تھا۔ کیا کتاب ہے بھائی، کیا کتاب ہے بھائی، پوری رات ایک دن نہیں، زندگی بھر کا واقعہ۔ بولتے اچھا رہے ہم لوگ مسلمان ہو گئے تو، جب اتنی اچھی کتاب ہے، صرف وہ لوگ کیوں نہیں ہوتے دنیا کا ہدا، دنیا میں سردار ہوں، بعد میں سرداری میری باقی رہتی یا نہیں رہتی، یہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب مومنوں کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو بتایا زادتہم ایمانا، ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ اور قرآن چھوڑ دیں گے تو کیا فائدہ ہو رہا، ذرا غور کیجئے، قرآن چھوڑنے کا فائدہ کیا، نقصان بتا رہا ہوں۔ دنیا سے یعنی دنیا میں سزا ہوگی، دنیا میں تکلیف کی زندگی ہوگی، شیطان مسلط ہوگا، خبر میں عذاب ہوگا، آخرت میں عذاب ہوگا، اندھا اٹھایا جائے گا، قرآن خلاف میں گواہی دے گا، اور آخری بات یہ ہے کہ قرآن جہنم میں لے کر جائے گا، یعنی قرآن شکایت کرے گا، مذاق کرا کیا بھی کرا، اس کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ اور بتایا گیا دل کو زنگ لگتا، لوہے پہ پانی پڑا تو جیسے زنگ لگتا ہے، دل کو زنگ لگتا ہے، کیا کرنا ہے اس کو، بولے زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو اور موت کی یاد کرو۔ تمہارے دل کا زنگ اگر دور ہونا ہے، قرآن پڑھو، آپ کا زنگ چلے جائے گا۔
آپ کی دنیا کی جو محبتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، کم ہوں گی، صحیح طور پر آئیں گی۔ اور پڑھنے کی وجہ سے ایک بات اور ایک سنیے، پڑھنے کی وجہ سے آپ کو مانگنے کا موقع نہیں ملا، سوال نہیں کر سکے، فکر مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کو صرف قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اسے موقع نہیں ملا، میں مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔ چلیے، سیکھنے والا بھی ثواب، سکھانے والا بھی ثواب۔ من سلک طریقا، آپ گھر سے نکلے پڑھنے کے لیے، آپ آ رہے ہیں، کوئی بچہ پڑھنے کے لیے جا رہا، کوئی بھی اگر پڑھنے کے لیے آ رہا ہے تو گیا، جیسے حج کا ثواب، مسجد یا مدرسے کو جانے والا، اور یہ سب اللہ کے رسول کے وارث ہیں، پوری مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اب ہمیں سوال یہ ہے کہ ان کی دعا کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ پوری مخلوق، چرندے، پرندے، درندے، سمندر کی مچھیاں دعا کرتی ہیں، اور یہ قرآن دیکھیں، آپ کس کے پاس پڑھے؟ وہ استاد کو ثواب، اس کے استاد کو ثواب، اس کے استاد کو ثواب، انہیں کہاں پڑھا، انہیں کہاں پڑھا، انہیں کہاں پڑھا، چلتا اوپر سے لے کر آخر تک۔ اور یہاں پہ بتایا اس سے زیادہ بہتر آدمی کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، اللہ کی کتاب ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے، اسے دل سے لگائیے، زیادہ سے زیادہ پڑھیے، پھر دیکھیں گے اللہ زندگی میں کیسے ہمارے پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اچھا، قرآن کے بارے میں جو کیا گیا انشاءاللہ کل میں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا، ابھی بات باقی ہے قرآن کے بارے میں۔ اور اللہ کا چیلنج ہے، قیامت تک کوئی ایسی کتاب لا نہیں سکتا، ایک آیت بھی لا نہیں سکتا۔ ایک بات، مسلمان دنیا میں کامیاب ہو کر رہیں گے، کیسے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، کل میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اب میں شروع کرا تو گیا، بات بڑھیں گے، لوگ صورت بتا کے رحم کی اپیل کر رہے، تو اس واسطے میں ان کی اپیل کو قبول کرتے ہوئے بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ قرآن کے ذریعے اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ ان کی مدد کرے، جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو روزگار دے، جو روزگار میں پریشان ہیں اللہ ان کو خیر و برکت عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ کل بھی قرآن کے بارے میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا، کل جو بات آئے گی آج کی باتیں نہیں، کل دوسری باتیں انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کے بارے میں، کیونکہ ابھی قرآن کا باقی اصل جو چیلنج ہے وہ ابھی باقی ہے، میں ابھی نہیں شروع کرا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔